زمانہ اتنا خطرناک ہے، سگی بیٹی کے ساتھ بھی باقاعدہ ہم خیال بنا کر زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ کسی کی بیٹی کو ہم خیال بنا کے اتنا آسان نہیں ہے، کچھ لینے کے لیے کچھ دینا بھی پڑتا ہے، کچھ ہر وقت لینے کے چکر میں نہیں رہا کرو۔ ایقا، یک طرفہ معاملے کا نام ایقا ہے۔ اگر اسے عام زبان میں کہیں بس مرد طلاق کا صیغہ جاری کروائے گا، طلاق واقع ہوگا، اس لیے ایقا ہے۔ زمانہ وہ نہیں ہے، لیکن ایک اور مثال بھی اس بات کو واضح کرنے کے لیے، غلام ہے، وہ لاکھ کہے میں آزاد نہیں ہونا چاہتا ہوں، مالک کہے میں نے تمہیں آزاد کیا، بس وہ آزاد ہو جاتا ہے، ایک طرفہ معاملہ ہے۔ ایک اور مثال جو بالکل درپیش مسئلہ ہے، کوئی چیز لے کے مسجد، امام بارگاہ، مدرسہ کے لیے آپ نے کہا میں نے وقف کیا، اب اس چیز کو یہ تھوڑی کہنا ہے کہ عورت کی طرح میں نے قبول کیا، مرد کی طرح سے قبول کر، بس وقف کیا تو وقت ہو جاتا ہے۔ ایسا وقف ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا میں نے وقف کیا ہوش و خواص کے ساتھ، اب آپ کی بھی چیز نہیں رہی، یا خدا کا یا امام کا یا مسجد و امام بارگاہ کا ہوا، اب آپ بھی نہیں کہہ سکتے میری چیز ہے، ایسا پکا وعدہ ہوتا ہے۔ بات یہاں مکمل کروں، فقہی اصطلاح یاد رکھیں، پہلے والے کا نام عقود، دوسرے کا نام ایقاعات۔ پورا فقہ اسلامی کا قانون انہی دو حصوں میں پیش کیا جاتا ہے، عقود اور ایقاعات۔ البتہ ایک لفظ اور استعمال کیا جاتا ہے ایک عبادات، دوسرا ہے معاملات۔ عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں میں جن میں قربتاً اللہ ہم انجام دیتے ہیں انہیں عبادات کہا جاتا ہے۔ اما معاملات، خرید و فروخت، نکاح، طلاق، غلام کو آزاد کرنا، یہ سب دوسرے معاملات میں آ جاتے، عبادات نہیں ہے۔ بس مختصر فرق یہ ہے، میں نے واجبات کی کچھ قسمیں پچھلی دفعہ ذکر کی تھی، واجب عینی، واجب غیری بھی ایک نام ہے، واجب تخیری، واجب غیر تخیری، اختیاری بھی ہم اسے کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جو انسان، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ہر ایک پر عمل انجام دینا ہے تو اسے واجب عینی کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے انجام دینے سے اس پر سے فریضہ اتر جاتا ہے، اسے واجب کفائی کا نام دیتے ہیں۔ تو یہاں پر عبادات اور معاملات، عبادات میں قربتاً الی اللہ ضروری ہے، معاملات میں قربتاً الی اللہ ضروری نہیں ہے۔ عبادات کے اندر بھی کچھ چیزیں غیر عبادت کی طرح سے بجا لاتے ہیں۔ مثلا نمازی کے لیے لباس پاک ہونا شرط ہے، بدن پاک ہونا شرط ہے۔ دیکھیں، غسل واجب کی بات نہیں کر رہا ہوں، واجب وضو کی بات نہیں کر رہا ہوں، لباس پاک ہونا چاہیے، بدن پاک ہونا چاہیے۔ وہ بدن پاک کرنا چاہ رہا ہے، کروں گا انشاءاللہ نماز کے لیے، لیکن اچانک ایسی زبردست بارش ہوئی کہ سر سے لے کر مکمل طور پر بھیگ گیا، جو بدن پر کثافت نجاست تھی، لباس میں جو نجاست تھی، وہ سب دھل کر صاف ہو جائے۔ اگر وہ نہیں بھی چاہتا تھا کہ میں پاک کروں، وہ پاک ہو گیا۔ جا کے 2-4 مرتبہ اٹھک بیٹھک کرے بغیر نیت کے نماز ہوگی؟ بالکل نہیں۔ وہاں قربتاً الی اللہ قصد و عمد کے ساتھ عمل انجام دینا پڑتا ہے۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں ماہ رمضان کے روزے نیت کو باقاعدہ تسلسل سے صبح سے لے کر شام تک برقرار رکھنا لازمی ہوتا ہے۔ اگر کہ ایک انسان، یار ابھی کوئی دیکھنے والا نہیں، تھوڑا سا پانی پی ہی لوں، جا کر بیسن کے قریب گیا، فریج کے قریب گیا، پھر کہا چھوڑو ابھی 2 گھنٹے تو باقی ہیں، کیا میں روزہ توڑوں، واپس آ گیا، روزہ گیا، لیکن کفارہ نہیں ہے، بھوکا رہنا پڑے گا شام تک، یہ روزہ اسے قضا کرنی ہے۔ لیکن اگر جا کر باقاعدہ جہاد مکمل کیا، پی بھی چکا پانی، تو نہ صرف روزہ خراب ہوا بلکہ کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ نیت کا تسلسل کے ساتھ برقرار رہنا ضروری ہے۔ نیت ہی کے معاملے کی بات آئی ہے کہ تو سوال کرتے ہیں، خصوصاً ان دنوں میں، بھائی میں ایک مستحب نماز پڑھنا چاہ رہا تھا، 15 رجب کی، 16 رجب کی، 17 رجب کی، غلطی سے جا کر ظہر کی نماز کی نیت کی، اب کیا مستحب کی طرف نیت بدل سکتا ہوں؟ بالکل بدل سکتا ہوں۔ واجب سے مستحب کی طرف نماز کے اندر ہی بدل سکتے ہو۔
واجب سے واجب کی طرف بھی بدل سکتے ہو اگر دونوں ایک جیسے ہوں، رکعتیں ایک جیسے. مثلا جا کر ظہر کی نماز کی نیت کرنی تھی، غلطی سے عصر کی نیت سے شروع کی نماز، تو ایسے میں بیچ میں جب یاد آ جائے تو آپ کچھ کہے بغیر دل ہی دل میں جو پڑھ چکا ہوں وہ بھی ظہر ہے، جو پڑھوں گا وہ بھی ظہر ہے، ظہر سے آپ مکمل کر کے فریضہ ادا کر سکتے. ایکول نہ ہو تب بھی ایک حد تک جا کر آپ نیت تبدیل کر سکتے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھنی تھی، آپ نے 4 کی نیت کی، 2 رکعت کے آخری رکوع سے پہلے تک نیت بدلنے کی اجازت ہے. اس کے بعد پھر رکوع آخری کرے گا اور تشہد و سلام پڑھ کے نماز ختم کرے گا. لیکن اگر تیسری رکعت کے رکوع میں پہنچ جائے تو اب 2 رکعت کی طرف نیت بدل نہیں سکتا. پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں نکل گئے. صلوات پڑھے محمد و آل. قرات کے اندر نیت کا ایک مسئلہ ہے جو بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ کیا بات ہے؟ تو میں تو روزانہ کچھ نہ کچھ نیا سورہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. نیت کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ نہ کچھ نیا پڑھتے ہو جبھی نیت کی ضرورت ہے. اور اگر روزانہ سورہ قل ہو اللہ کی عادت ہو، آپ پڑھتے ہی سورہ قل ہو اللہ، تو نیت کی ضرورت نہیں، آپ پڑھتے ہی نہیں، سورہ قل ہو اللہ پڑھنے کے لیے ہی آئے. لہٰذا کبھی پہلی رکعت میں بہت سے مومنین، اور اسلام میں سنت بھی ہے، ہر دن مغرب عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، ظہر عصر کی پہلی رکعتوں میں، فجر کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ مختص ہیں. نام ہے سورہ تغابن ہے، سورہ غاشیہ ہے، سورہ اعلیٰ ہے، سورہ والشمس ہے، اسی طرح سے کہیں سورہ کافرون ہے، سورہ والناس ہے. الگ الگ سورہ پڑھنے کی اجازت ہے. لیکن اگر کچھ نہیں آتا تو کم از کم ہر نماز کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل ہو اللہ پڑھنے کی عادت ڈالے. یہ بھی ایک بہترین سنت ہے. تو بس اگر ایک انسان نماز شروع کرے، الحمد نماز سب نیتیں صحیح کی، مگر قل ولا الضالین پڑھنے سے پہلے نیت کرے کہ کون سا سورہ پڑھنا ہے، تاکہ جب بسم اللہ پڑھے گا تو وہ بسم اللہ اسی سورہ کی نیت سے ہو جس کی تلاوت کرنا وہ چاہتا ہے. بس ایک بسم اللہ پڑھ کے کوئی نہ کوئی سورہ پڑھے، ایک ہی چیز ہے نہیں. نیتوں کا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات. لہذا صحیح. اب مسئلہ پیدا ہوا، میں پڑھنا چاہ رہا تھا قل ہو اللہ، اسی کی نیت سے بسم اللہ بھی پڑھی، لیکن عادت تھی نکل گیا زبان سے سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب بس جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے بڑھے. میرا اور خدا کے ساتھ کیا جھگڑا اس میں، چلو آگے. نہیں، آدھے سورے سے پہلے یاد آنے کی صورت میں 2 برابر چوائس ملیں گے. آپ پلٹ کر دوبارہ قل ہو اللہ پڑھے، پلٹ کر دوبارہ سورہ انا انزلنا پڑھے. لیکن آدھی سورہ بھی ہو گئی ہے اسی غلطی کے ساتھ. یہ چونکہ رکن کا مسئلہ نہیں ہے، اب سورہ مکمل کریں، آپ کی نماز بالکل صحیح ہے، کوئی سجدہ سہو، کوئی احتیاط نماز کچھ بھی نہیں. مگر 2 صورتیں ایسی ہیں شریعت مقدسہ میں، ان کا احترام اتنا ہے کہ اگر بولے سے بھی آپ نے شروع کر لی ہے تو پھر انہی کو ہی مکمل کرو. پڑھنا چاہ رہے تھے سورہ انا انزلنا، منہ سے نکل گیا آدھی ہے قل ہو اللہ، جب قل ہو اللہ شروع کی ہے تو آدھی وادی کا انتظار نہیں کرنا، اسی کو ہی مکمل کرنا ہے. پڑھنا چاہ رہے تھے کوئی اور سورہ، زبان سے سورہ قل یا ایھا الکافرون نکل گیا، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسی کو مکمل کرو. آدھی کا اور آدھی کے بعد پلٹنے کی اجازت